الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم 10ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس میں سورۃ انفال کا کچھ حصہ ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں اور کچھ حصہ اس پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالی مال غنیمت کے حوالے سے مومنوں کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں، مال غنیمت کے حصوں کے حوالے سے مسلمانوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم جان لو غنیمت کے حوالے سے، غنیمت کے بارے میں، کیونکہ پہلی امتوں پر غنیمت جو ہے مال غنیمت حلال نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے حلال کی۔ تو اب ان کو حصوں کے بارے میں معلوم کرنا اور کس طرح کون کتنا حصہ لے گا یہ مسئلہ بنا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں مکمل طور پر آیات اتاریں اور اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کا رسول کا اور جو ہے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، یعنی اللہ کے راستے میں 5واں حصہ جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی حصے مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان چاہتے تھے کہ مسلمان یہ چاہتے تھے، بدر کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ قافلہ انہیں ملے جو یعنی کہ تجارت والا ہے، ابو سفیان والا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق کر کے واضح کر کے دکھا دے، اور اسی طرح اللہ نے حق کو حق کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ان کو یعنی کہ تھوڑا دکھاتے تھے، یعنی تم کو ہم یہ دکھاتے تھے کہ وہ تھوڑے ہیں، اور ان کو یہ دکھاتے تھے کہ تم تھوڑے ہو۔ یہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ مارکا یہ ہو جائے، یہ لڑائی ہو جائے، تم اس سے پیچھے نہ ہٹو، کہیں تم لڑ نہ آپس میں، مطلب اس بات پر اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے تو ممکن تھا کہ تم جو ہے وہ آپس میں اس بات پر جو ہے وہ لڑ پڑتے، یا آپس میں جو ہے وہ پریشانی بن جاتی، تمہارے اندر خوف زدہ ہو جاتے، تو اس لیے اللہ نے ان کو تھوڑا کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں لڑنے کے حوالے سے کہ تم نے لڑائی کے لیے جانا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے جب لڑنا ہے جمے رہنا ہے، جم کے لڑنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، لڑائی میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ جب تم اللہ کو یاد کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا ہے، آپس میں لڑائی نہیں کرنی، اس سے جو ہے وہ تمہارا برا اثر پڑے گا، اس سے جو ہے وہ تمہاری بری ہوا جائے گی ان کی طرف کہ یہ تو آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں۔ تو صبر کرتے رہو، اور صبر کرنے سے اللہ کی مدد تم پر آئے گی۔ جتنا زیادہ صبر کرو گے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے ہیں بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جو بندہ آج کے دور میں بھی صبر کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ آنا جو لوگ اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے۔ وہ کس طرح انہوں نے یعنی کہ اس حال میں نکلے کہ ڈولوں کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ کہ آج ہم نے جو ہے وہ مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، اور شیطان نے ان کو مزین کر کے ان کے اعمال کو دکھایا اس حال میں کہ تم ہی غالب آؤ گے، مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، تم ہی غالب آؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھایا، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ سراقہ بن مالک کی صورت میں جو ہے وہ شیطان ان کے پاس آیا، اور شیطان نے آ کر ان کے پاس جو ہے ان کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم بے فکر ہو جاؤ، میں اپنا لشکر لے کر آتا ہوں جو ان کے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا۔ تو شیطان چاہتا تھا کہ مسلمان ختم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ شیطان انسان کی صورت اختیار کر سکتا ہے، اور بعض نے اس پر بہت بحث کی ہے، بعض نے کہا نہیں، وہ وسوسے کی صورت میں شیطان نے جو ہے ان کو کہا تھا، اس طرح انسان کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کی صحت پر کافی بحث کی ہے، لیکن دوسری روایات کو دیکھا جائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، وہ جو شیطان چوری کرتا تھا، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا جو شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے نماز میں آیا تھا۔ تو ان کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں آ سکتا ہے اور انسان اس کو دیکھ سکتا ہے۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے جب ان کو مزین کر کے دکھایا تو ہم نے جو ہے وہ جب شیطان نے دیکھا کہ فرشتے اترتے ہوئے دیکھے تو شیطان نے کہا، شیطان بھاگ گیا ایڑیوں پر مڑ کے، اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ شیطان بھاگ نکلا، اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، اب وہ لوگ تو نہیں دیکھ رہے تھے، تو شیطان ہی دیکھ رہا تھا ان کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش تم ان لوگوں کا دیکھتے، ان کی جانیں نکلتی ہوئی دیکھتے، کافروں کی، کیسے فرشتے ان کے منہوں پر مار مار کے ان کی جانیں نکال رہے ہیں کافروں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں کہ مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، مومنوں کے دلوں کو سکون پہنچے، مومنوں کو جو اتنی تنگیاں پریشانیاں آئیں، ان کو بڑی مصیبتوں سے وہ نکلے، اتنے ہجرتیں کیں، وہ اتنی تنگی پریشانی کو اللہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں اتنا زیادہ جو بدلے کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ کاش تم دیکھتے ان کو، ان کا حال ہم نے کیا کیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرعون کی قوم کا ذکر کر کے، فرعون کے آل کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ اس کو اسی طرح عذاب میں پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو ہے وہ اس حال میں نعمتیں اس سے جو ہے وہ نہیں لیتے، نعمتوں کو نہیں بدلتے جب تک وہ خود کو نہ بدل لیں۔ فرعون کی آل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کہ ہم نے نعمتیں ان سے اس لیے چھینی تھیں کیونکہ انہوں نے عمل ایسے شروع کر دیے تھے جو اللہ کو پسند نہیں تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ تیاری کا حکم دیتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ طاقت کو اکٹھا رکھو، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، طاقت کو اکٹھی کر کے رکھو، مضبوط رہو، تیاری میں رہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ فرماتے ہیں تمہارے دشمن بھی، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ بھی، اور وہ بھی جنہیں تم نہیں جانتے، وہ تم سے ڈرنے لگ جائیں گے۔ تو جب مومن جو ہے وہ جنگی حالات میں مطلب اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار رکھتا ہے تو وہ دشمن ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں حملہ نہ کر دے، یا اگر ہم ان سے پنگا لیں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مہاجرین انصار کی آپس میں محبت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے زمین آسمان کے برابر بھی اگر آپ مال ان پر خرچ کر دیتے، مال ان کو دے دیتے، تو اتنی محبت ان کے دلوں میں نہیں پڑنی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جو ہے جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو آپس میں محبت، پیار محبت بڑھ جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی ان کو لڑائی کے لیے ابھاریے، لڑائی کے لیے تیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ حکم دے رہے ہیں، بار بار اس طرف بلا رہے ہیں کہ لڑائی کے لیے تیار کیجئے۔ ان کے 20 جو ہیں صبر کرنے والے وہ 200 پر غالب ہیں، ان کے 100 جو ہے وہ 1000 پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے، تو جو صبر کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے گا۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جو صبر کرے گا، جو کسی بھی مقام پر کسی بھی معاملے میں صبر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کے بدر کے معرکے کے بعد جو قیدی ہوئے ان کے بارے میں اب مشورہ کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا کیا کیا جائے، کہ ان کو جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے دی کہ آپ ان کو جو ہے جو میرے ہیں مجھے دیں، میرے جاننے والے رشتہ دار ہیں وہ مجھے دیں، جو جس کے جاننے والے رشتہ دار ہیں سب کو دیں، ان کی گردنیں اتار دیں تاکہ ان کو نصیحت ہو، ان کو آگے دوسروں کو جو ہے پتہ چلے کہ مسلمانوں کے خلاف جو اٹھتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، آپ کی یہ رائے تھی کہ ہم ان سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی یہ رائے تھی کہ ہم ان سے مال لیں، فدیہ لیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حالات معاشی طور پر کمزور ہیں تو ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے اور ہمیں مال بھی مل جائے گا، اور اس سے مسلمانوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا، اور جو ہے اس سے بہت ہم اپنی یعنی معاشی صورتحال بہتر کر سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جب یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ لکھا ہوتا، اللہ نے تمہارے لیے یہ اور مال غنیمت کو حلال نہ کیا ہوتا
اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز نہ کیا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو اس بات پر پکڑتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت کا گھر چاہتا ہے اور تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں وہ شروع ہوتے ہی اس میں کچھ چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ اس کو سورۃ انفال کے ساتھ ہی ملایا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ہی جیسی صورتیں ہیں، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، تو یہ بسم اللہ کے بغیر واحد صورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، براعت بری ذمہ ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ان مشرکوں سے، ان کے معاہدوں سے۔ تو براعت کا مطلب اس کا نام براعت بھی ہے اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بری ہونے کا اعلان کر دیا ہے مشرکوں سے، اور ان سے جو یعنی کہ ان کے ساتھی تھے، مشرکین کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ 4 ماہ کی ان کو مدت دے دی، یا تو مسلمان ہو جائیں یا ہمارا علاقہ چھوڑ دیں، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ حج تک دیکھیں، اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو ٹھیک ہے، اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے پھر جو بھی جہاں ملے اس کو قتل کر دو۔ ہاں، مگر ان لوگوں کو جو یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ جو مشرکین کافرین، ان کو اللہ فرماتے کچھ نہیں کہنا جنہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی نہیں چھیڑی یا ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا جو تمہارے دشمن تھے، یعنی جو لوگ تمہارے ساتھ صحیح رہے ہیں ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا ہے، اس کے علاوہ سب کے ساتھ معاہدے ختم کر دے جو معاہدے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ اس سال حج نہیں کریں گے، اور مکہ میں جو ہے بیت اللہ میں پہلے یہ بغیر کپڑوں کے جو ہے وہ حج کرتے تھے، تو فرمایا کوئی بغیر کپڑوں کے حج نہیں کرے گا۔ مشرکین اگر کوئی آپ سے پناہ مانگتا ہے تو ہاں اس کو پناہ دیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی کتاب کو، آپ کی دعوت کو سن کے مسلمان ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں یہ ناپاک ہیں، تو یہ اس سال کے بعد یہاں پر قریب نہ آئیں، حرم کے قریب نہ آئیں، کیونکہ حرم پاک ہے اور یہ مشرک جو ہیں یہ پلید ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناپاک کر کے ان کو کہہ دیا کہ یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے لڑائی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ان کو سزائیں دینا چاہتا ہے، عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کیا جائے، یعنی تم خود ان کو مارو، اللہ بھی مار سکتا ہے لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم انہیں مارو تاکہ تمہارے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ مسجد نبوی بیت اللہ میں پانی پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ یہ بڑی نیکی ہے، کوئی کس کو بڑی نیکی کہتا تھا، کوئی کس کو بڑی نیکی کہتا تھا۔ صحابہ میں کچھ صحابہ جو ہیں، 1-2 صحابہ آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے قریب بیٹھے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپس میں اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کون سا بڑا عمل ہے، حاجیوں کو پانی پلانا عمل ہے، مسجد کی عبادت کاری بڑا عمل ہے، یا جہاد فی سبیل اللہ بڑا عمل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا کہ تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جمعے کے دن آوازوں کو بلند کرتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی عبادت کاری کو، یہ واقعتاً بہت بڑے عمل ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس جیسا نہیں ہے کہ جو جہاد کے اس کو برابر سمجھنے لگ جائے، تو جہاد کے برابر یہ عمل نہیں کبھی بھی ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے سمجھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں جہاد کا حکم دیتے ہیں، جہاد کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے۔ اگر تمہیں کوئی چیزیں جہاد سے روکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے اموال جنہیں تم کماتے ہو، تمہاری تجارت، تمہارے گھر مکانات، اگر تمہیں اللہ کی راہ میں جانے سے روکتے زیادہ محبوب ہیں تو یاد رکھو اللہ کے حکم کا انتظار کرو، پھر اللہ کا حکم آنے والا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وعید کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے راستے میں یہ چیزیں جانے سے روکیں تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کا حکم قریب ہے۔
پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ ذکر کیا ہے غزوہ حنین کا، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری حنین کے دن مدد کی، جب تم بہت زیادہ کثیر تعداد میں تھے، ایک قبیلہ تھا حوازن، جنہوں نے جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا سوچا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا قافلہ بنا کے مسلمانوں کا جو ہے وہ لشکر بنا کے ان پر حملہ کیا۔ اب مسلمان زیادہ تھے، ان کی تعداد نے خود پسند بنا دیا کہ ہم اب بہت زیادہ ہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیا۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ چھوڑتا ہے اور خود کی طاقت کو کہتا ہے کہ میں بہت چیز ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تم کتنی کی چیز ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان پر زمین تنگ ہو گئی، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، وہ تیر انداز وہ گات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمان بھاگے اور ان کو راستہ نہ ملا، پھر بڑے پریشان ہوئے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی اور اللہ نے مدد دی، اور پھر اللہ نے وہ لشکر اتارا جو تم نہیں دیکھتے تھے، پھر مسلمانوں کو فتح ملی۔ تو مال غنیمت اس میں بہت زیادہ ملا، کچھ لوگ اس میں بہت زیادہ لوگ مسلمان بھی ہوئے اس کے بعد۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو واضح کر دیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی کہ اللہ پر جو بندہ بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی مدد پر یقین رکھتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ جو کہتا ہے کہ میری طاقت بہت ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یہود و نصارہ کا اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر بن اللہ وقالت النصارى مسیح بن اللہ۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ سخت عذاب دے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، زمین پھٹ پڑے، آسمان ٹوٹ پڑے ان پر، اتنی بڑی یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اہل کتاب کے بارے میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا جو ہے وہ بنا لیا تھا، معبود بنا لیا تھا، ان کی عبادت کرتے تھے۔ ایک صحابی کہنے لگے، جب یہ آیات اتری تو صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر مسلم تھے پھر مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں سمجھتے تھے، حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ صحابی نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو ہے۔ فرمایا یہ ان کی عبادت ہی ہے۔ تو اگر آج بھی کوئی کسی بزرگ، کسی امام کی حرام کردہ چیز کو حرام کردہ، حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے، وہ ان کی عبادت کے مترادف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ ان کے رہبان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، بے شک بہت سے عالم، بہت سے درویش لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، ان کا مال اللہ قیامت کے دن جو ہے وہ ان کو سخت ترین عذاب ہے ان کے لیے، اور قیامت کے دن جہنم میں ان کا مال تپایا جائے گا، ان کی پیشانیوں پر، پہلوؤں پر جو ہے وہ اس کے ساتھ دھاگا جائے گا۔ یہ آیت بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ زکوٰۃ کو نہ دینے والوں کے بارے میں ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ سزا دیں گے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ 8 ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن وہ اس کی پوری نہ پڑتی ہو، حالات تنگ ہوں لیکن کچھ نہ کچھ ہو، پھر بھی اس کو بھی دی جا سکتی۔ عاملین جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے، جو یہ کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے لیے محبت ڈالنے کے لیے، یعنی جو نیا مسلمان ہوا ہے اس کے حالات بہتر نہیں ہیں تو آپ اس اسلام کی محبت کے لیے اس کو بھی مال دے سکتے ہیں زکوٰۃ کا۔ تو اس کے ساتھ مسافروں کو غلام آزاد کروانے کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اللہ کے راستے میں یہ مال دیا جا سکتا ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لمبا سفر تھا،
پھل پکے ہوئے تھے اور اس چیز نے انہیں جو ہے وہ نکلنے سے، اللہ کی راہ میں نکلنے سے روک لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اگر تم کچھ لوگ رک گئے، کچھ لوگ نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فرمایا اگر تم نہ نکلتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آتا اور تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ جو اللہ کا حکم مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو وہ اللہ کا حکم مانے۔ اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لا سکتا ہے تمہاری جگہ پر، کوئی اور لوگ لا سکتا ہے، تمہیں عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے رستے میں نکلو، بوجھل ہو، ہلکے ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کیسے بھی ہو نکلو۔ اللہ نے حکم دے دیا تمہیں کہ اللہ کے رستے میں نکلو، کیسے بھی تمہارے حالات ہیں، تمہارے حالات اچھے ہیں یا نہیں ہیں، تم نے اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے رستے میں نکلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ جو نہیں نکلے، یہ لمبے سفر کی وجہ سے بہانے بناتے ہیں۔ منافق جو آپ سے بہانے بناتے ہیں، ان کو اجازت دے دیں، یہ جو کہتے ہیں ان کو کر دیں، یہ جو اجازت مانگتے ہیں ان کو اجازتیں دیتے رہیں۔ تو منافقوں کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی بتائی ہیں، کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ منافق طرح طرح کے بہانے آ کے بناتے تھے۔ کچھ منافق جو ہیں وہ کبھی آ کے آپ سے جو ہے وہ کس طرح کی قسمیں کھا کر بہانے لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کو آپ جو ہے وہ اجازت دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، عذاب کی خوشخبری انہیں دے دیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق مرد منافق عورتوں میں بعض کے دوست ہیں، تو یہ کرتے کیا ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، یہ ان کی علامتیں ہیں۔ مومن مرد مومن عورتوں میں سے بعض کے دوست ہیں، وہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بدلہ رکھا ہے۔ منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے سے منع فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ عبداللہ بن ابی منافق جب فوت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بار بار دعا کی، اس کو اپنا کرتا مبارک پہنایا، لعاب اس کے منہ میں ڈالا، پھر اللہ نے یہ آیتیں اتار دیں کہ ان کو جو ہے وہ آپ ان کے لیے جنازہ نہ پڑھیں، اللہ نے منع کر دیا ہے آپ کو، آپ قبر پر کھڑے ہو کے جو ہے وہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اگر 70 بار بھی آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ گرمی کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ گرمی کی وجہ سے نہیں نکلے کہ موسم بڑا گرم ہے، کیسے جائیں گے، سفر بہت لمبا ہے۔ تبوک کے موقع پر تو اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، وہ روئیں گے، جو وہ کرتے ہیں اس بات پر وہ روئیں گے۔ تو ان منافقوں کا جنازہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو مال ہے، جو بھی ان کے پاس چیزیں ہیں، یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی میں بڑھانے کے لیے ان کو دی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ذرا سرکشی میں بڑھ جائیں تاکہ ان کا حال جو ہے یہ اس حال میں مریں کہ یہ کافر ہوں۔ تو باقی انشاءاللہ جو ہے پارہ اگلے پارے میں، یہاں پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے، تو اگلے پارے میں انشاءاللہ مزید باتیں بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ معاف فرمائے۔